السلام علیکم، ویلکم ٹو رپورٹ کارڈ. میں ہوں افسا کومل. بات کریں گے آج کی ایک اور اہم خبر ہے اس سے متعلق. نیب کی جانب سے آمدن سے زائد اثاثوں کے کیس میں اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور سابق صدر آصف علی زرداری کا اس بارے میں بیان آیا ہے. انہوں نے اس گرفتاری کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ آغا سراج درانی کو اسلام آباد سے گرفتار کرنے کی کیا ضرورت تھی. اسپیکر کو گرفتار کر کے جمہوریت کو چیلنج کیا گیا ہے. بھرپور اس کے اوپر بیان آیا پیپلز پارٹی کی رہنما نفیسہ شاہ کا بھی، اور انہوں نے کہا ہے کہ اسپیکر اسمبلی کے کسٹوڈین ہوتے ہیں، نیب کیسے ان کو گرفتار کر سکتا ہے. آغا سراج درانی کی گرفتاری سندھ پر حملے کے مترادف قرار دی ہے. انہوں نے دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان نے اپوزیشن کے بیان پر رد عمل میں کہا ہے کہ احتساب پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. اسی پر ہم گفتگو کریں گے اپنے پینل سے. آپ کے لیے سوال اس طرح سے ہے: آمدن سے زائد اثاثے دستاویزات انداز ہونے کے شبے پر اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی کو گرفتار کر لیا گیا. آغا سراج درانی کو گرفتار کر کے جمہوریت کو چیلنج کیا گیا. آصف علی زرداری آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کیا نیب نے حکومت کی جانبداری کا جو نیب پر حکومت کی جانبداری کا الزام لگایا جا رہا ہے وہ درست ہے، ہاں یا نہیں؟ سب سے پہلے ہم بابر صاحب کی طرف جائیں گے. بابر صاحب، نیب گرفتاری پر جو کہہ رہے ہیں کہ وہ دستاویزات کو انفلوئنس کر سکتے تھے، یہ بات درست ہے؟ دیکھیے، ہم کئی دفعہ اس بارے میں پہلے بات کر چکے ہیں کہ گرفتاری کی نیب کو کیا اور کیوں ضرورت پیش آتی ہے. ہمیں یاد ہے کئی سال پہلے الطاف حسین کے اوپر ایک الزام لگا یو کے میں، جس میں ایک مرڈر کا چارج بھی تھا اور اس کے علاوہ منی لانڈرنگ کا چارج بھی تھا. اور ہم نے اپنے ٹی وی سکرینز پہ دیکھا کہ جو لنڈن میٹروپولیٹن پولیس تھی، ایکسٹینڈڈ انہوں نے انویسٹیگیشن کی، بلایا 6 گھنٹے 8 گھنٹے انویسٹیگیٹ کیا، اور شاید پاسپورٹ لیا تھا یا نہیں لیا تھا، اور اس کے بعد چھوڑ دیا، جانے دیا، اور انویسٹیگیشن چلتی رہی کیونکہ پولیس انویسٹیگیٹ کر رہی تھی. اب یہاں پہ انویسٹیگیشن اتھارٹی ہے نیب. کیا نیب نے کوشش کی کہ کسی انویسٹیگیشن میں انہیں شامل کریں؟ کیا انہوں نے آگے سے کہا کہ میں انویسٹیگیشن میں شامل نہیں ہوں گا؟ کیا انہوں نے انکار کیا انویسٹیگیشن میں شامل ہونے سے کسی وجہ سے؟ تو جب آپ ایک صوبے کے ایک اسمبلی کے اسپیکر کو اریسٹ کر لیتے ہیں جب وہ اسلام آباد میں موجود ہے، تو آپ کیا میسج دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس سے کس کا بھلا ہوگا؟ یعنی نیب کی کریڈیبلٹی پہ ہم کئی دفعہ بات کر چکے ہیں، جس طرح کے لاپ سائیڈڈ اقدام وہ اٹھاتی ہے. اپوزیشن لیڈر کو اریسٹ کیا، جو مقدمہ عدالت میں چلا وہ سب کے سامنے آیا، اس سے مزید کریڈیبلٹی کو نقصان ہوا نیب کی. اور یہاں پہ ہم اگر ان کے خلاف کوئی بھی ایلیگیشنز ہیں اسے انویسٹیگیٹ کیجئے، آپ کو کون روک رہا ہے انویسٹیگیشن کرنے سے؟ لیکن جب آپ انویسٹیگیشن اور اریسٹ کو اور ڈیورنگ انویسٹیگیشن کسی کو بیہائنڈ دا بارز رکھ کے اس کی تذلیل بھی کرتے ہیں، آپ اس کا میڈیا ٹرائل بھی کرتے ہیں، اور جب عدالت میں مقدمہ چلتا ہے تو آپ کے پاس کوئی فیکٹس نہیں ہوتے جو کنوکشن کی طرف بات کو لے کے جائیں، تو ہر چیز کا مذاق اڑتا ہے. رول آف لا کا مذاق اڑتا ہے، ہمارے اکاؤنٹیبلٹی انسٹیٹیوشنز کا مذاق اڑتا ہے، اور ان انسٹیٹیوشنز کی کریڈیبلٹی انڈرمائن ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جب آپ کسی صحیح چیز پہ بھی ہاتھ ڈالتے ہیں تو لوگ 5 دفعہ سوال پوچھتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کے پیچھے اب کیا پولیٹیکل موٹیو ہوگا. درست. حسن صاحب، جو فواد چوہدری صاحب نے اس کے بعد جو گفتگو کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ کیوں اتنا پرابلم ہو رہا ہے اپوزیشن کو. ہماری طرف سے علیم خان صاحب بھی تو نیب کی حراست میں ہیں، تو آپ کے خیال میں یہ کمپیریزن ان کی طرف سے درست ہے؟ اور اسپیکر سندھ اسمبلی کا اس طریقے سے ان کو گرفتار کیا جانا آپ کے خیال میں کس طرح ہے؟ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو آپ؟ دیکھیں، یہ زرداری صاحب کی بات جزوی طور پہ تو درست ہے. اس سندھ کے اسپیکر ہیں، وہاں کراچی پکڑ کے میرا خیال ہے کسی شادی وادی یا کسی دعوت پہ تھے، تو یہ تھوڑا لاجیکل لگتا ہے. لیکن یہ جو جمہوریت گھسا دیتے ہیں بیچ میں، اس پہ غصہ چڑھتا ہے. اس ملک میں گنے چنے چند لوگوں کا نام جمہوریت ہے، باقی کروڑوں تو یہ ان ٹیسٹڈ فوٹو کاپیز ہیں آئی ڈی کارڈز کی. ان کی کوئی اوقات، کوئی حیثیت نہیں، جیلوں میں گل سڑ رہے ہیں. کیپیسٹی سے 4-5 6 گنا زیادہ قیدی انہوں نے گھسائے ہوئے ہیں. کہیں پروٹوکول چل رہے ہیں، میڈیکل بورڈز بیٹھے ہیں. یہ اٹس فنی، یہ کدھر سے؟ اچھا، باقی رہ گیا نئے والا معاملہ. تو دیکھیں، اس کو حتمی اور بڑا مضبوط تگڑا ہاتھ ڈالنا چاہیے، ورنہ لوگوں کی یوں ہی ضمانتیں شمانتیں ہوتی رہی، امبیرسمنٹ ہوتی رہی، تو پھر الٹیمیٹلی خود نیب کی پھر کوئی اپنی ضمانت نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا. تنگ آ جائے گی ساری یہ جو پولیٹیکل ایلیمنٹ ہے اس ملک کا. زیادتی ہو رہی ہے. یہ علیم خان کا بھی بھائی بندہ موجود ہے،
جب بلا رہا ہے وہ صحیح۔ پیش ہو رہا ہے. آئی ڈونٹ نو. باقی وہ سمجھا دی یہ بات آپ کو بابر ستار صاحب نے. لیکن ایک بات تھوڑی صحیح۔ ڈیفرنٹ ہے. الطاف حسین تو جی۔ وہاں کسی شے کو انفلوئنس کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے. یہ ایک لاجک ضرور ہے ان کی کہ جی وہ انفلوئنس کر سکتے تھے اور یہ کر سکتے تھے. بہرحال اچھا، یہ ایک لاجک آپ کو درست لگ رہی ہے. حفیظ اللہ نیائی صاحب، کل کی خبر تھی آصف علی زرداری اور فریال تالپور کی سپریم کورٹ کی جانب سے جو نظر ثانی کی اپیلیں تھیں وہ مسترد کی گئیں. پیپلز پارٹی کے لیے آپ کے خیال میں مشکلات بڑھ رہی ہیں؟ سی ایم سندھ کی گرفتاری تک بات آ سکتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ جو کھیل اس وقت انلیش ہوا ہے اس کے اندر تو یہ جو آپ نے فرمایا ہے ہر چیز کا امکان موجود ہے، بلکہ قوی امکان موجود ہے. اور بعض اوقات تو لگتا تھا کہ بس اب ہوا چاہتا ہے اور وہ دن گزر گئے، لیکن خطرہ بہرحال نہیں ٹلا. ہوا چاہتا ابھی بھی وہ کیفیت ہوا چاہنے کی موجود ہے. دیکھیں حسن صاحب نے جتنی بات کر دی ہے اس کے اندر آدمی کیا ایڈ کرے کہ جب آپ کی ساکھ جو ہے بری طرح متاثر ہو چکی ہو، اعتماد کا فقدان آ جائے، پھر قوانین ایسے کڑے بنائے گئے ہیں کہ جو مروجہ بین الاقوامی قوانین جو کئی سالوں کی محنت شائقہ کے بعد وہ ڈیولپ ہوئے. میں اپنے جس کو کہنا چاہیے کہ جو ہمارے 1400 سال سے مروجہ اسلامی قوانین ہے، میں ان کی بات نہیں کر رہا. جو ہمارے جو انگلش لا ہے اس میں کیا ہے سارا کچھ کہ یہ نا انویسٹیگیشن کے مطابق ہو رہی ہے. آپ کہتے ہیں جی کہ ہم نے مجرم کو پکڑ کے جرم تک پہنچ رہے ہیں، کئی دفعہ یہ بات کر چکے ہیں. یہ نیب چاہتا ہے ڈریکونین لا جس کے بارے میں ہم کئی دفعہ کہہ چکے ہیں. قوانین کو آپ دیکھیں، بھالیں پرکھیں تو ایک علیحدہ ایک ٹریجڈی ہے. اس کے بعد نیب نے ان قوانین کا جو بہیمانہ استعمال کیا ہے، کیا کیا ہے؟ سیاسی انجن نے کیا ہے، سیاسی وفاداریاں تبدیل کی ہیں. اب وہ جو کر چکی ہے اور وہ اس کا ساسا ہے اور اس کا ماضی ہے، تو نیب اسے کیسے جان چھڑا سکتی ہے؟ یہ تو نہیں کہہ سکتی نا کہ جو موجودہ چیئرمین ان کے جو ڈی جیز ہیں اس کے پیچھے والوں کو نہ کریں. اس کے پیچھے یہ ادارہ ہے، شخصیات پتہ اس کے اندر کتنی مؤثر ہیں. اور پھر وہ بھی دیکھتی ہیں کہ یار ایک چیز نظام قائم ہے، اس کے اندر ایک کھل کھیلنے کا موقع مل رہا ہے تو کیوں نہ کیا جائے. تو نیب کے بارے میں آپ کو میری برائے کتنی بار پوچھیں گے کہ میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ بہیمانہ ادارہ ہے نہیں، اس سے زیادہ بدنام ادارہ نہیں ہے، اس سے زیادہ پاکستان میں کوئی ادارہ نہیں ہے جس کے ہاتھوں پہ بہت سارے گناہ ہیں اور وہ گناہ اسٹیبلش ہوئے ہیں. ان کو میں چھوڑ بھی دوں آج کل کے گناہوں کو، کیونکہ یہ بہت گندے لوگ پکڑے گئے ہیں. نواز شریف، زرداری اور پتی عمران خان اور یہ سارے یہ آج کے سیاستدان تو بہت گندے ہیں. لیکن 2002 کے اندر جو کچھ انہوں نے کیا، پھر اس کے بعد کیسے وہ حکومتیں بنی، پھر اس کے بعد آپ اکثر نیب قوانین، آپ اور ہمارا پورا پینل نیب قوانین کے اوپر بہت سوالات آپ لوگ اٹھاتے ہیں. لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ اس کے اندر پارٹنر ان کرائم جو ہے نیب کے قوانین میں پیپلز پارٹی اور مسلم نون جو ہے وہ سر فہرست ہے. کیونکہ ان کے پاس جو چائے تھی 2008 سے لے کے 2013 سے لے کے 2018 تک بالکل اپنے مفاداتی سیاست کے نیچے اور ایک دوسرے کے مقابلے میں جیسے آج پی ٹی آئی کر رہی ہے اسی طرح انہوں نے کیا. انہوں نے جب نہیں کیا اب بھگتے ہیں، اب روئے نہیں. بالکل، آپ پہلے بھی توجہ دلا چکے ہیں نیائی صاحب کے پی ٹی آئی کو بھی ابھی یہ سوچ لینا چاہیے، ان کے پاس بھی وقت ہے کہ آگے جا کے کیا ہو سکتا ہے. شہزاد صاحب، اگر اسی طرح کی کمزور وجوہات کی وجہ سے گرفتاریاں ہوتی رہیں تو پھر اپنا کیا نیب کا فیوچر ہوگا؟ کل کو اگر صحیح کوئی گرفتاری بھی کی جاتی ہے تو اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ جو لاجک ہے کہ کیونکہ یہ ایویڈنس پہ اثر انداز ہو سکتے تھے اسی لیے ان کو گرفتار کیا گیا ہے، یہ لاجک بالکل فضول ہے. وہ اس لیے ہے کیونکہ اپریل 2018 میں انکوائری کا آغاز کیا گیا تھا آغا سراج درانی کے اوپر. تو اگر انہوں نے کچھ رد و بدل کرنا ہوتا ہے ایویڈنس میں، ایویڈنس کو ٹیمپر کرنا ہوتا ہے تو 10 مہینے کافی تھے. یا تو جس وقت وہ گرفتار کر رہے تھے اسی وقت ان کو اریسٹ بھی کر لیا جاتا ہے، جس وقت انکوائری کا آغاز کر رہے تھے اسی وقت اریسٹ کر لیتے. اب 10 ماہ بعد آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایویڈنس میں ٹیمپر کر سکتے ہیں اس لیے گرفتار کیا گیا ہے، تو یہ لاجک فضول ہے. 10 مہینے سے انکوائری چل رہی ہے، اگر درانی صاحب نے ایسا کچھ کرنا ہوتا تو اب تک کر بھی چکے ہوتے. رہی بات، یہ ہم کافی مرتبہ بات کر چکے ہیں کہ نیب کے پاس سوادیدی اختیار ہے کہ وہ انکوائری سٹیج پر اریسٹ کر سکتا ہے، وہ چاہے تو کسی کو ریفرنس کے سٹیج پہ بھی نہ کرے. اور یہ حالیہ دنوں میں جو ہم نے دیکھا ہے کہ گرفتاریوں کی جو تعداد ہے وہ ایک دم سے زیادہ بڑھ گئی. تو سوال تو ایک ہے نیب کی کارکردگی پر کہ
کہ سڈنلی کیا ہوا ہے. یہی نیب پچھلے اتنے سالوں سے کام کر رہا تھا لیکن اس وقت گرفتاریاں نہیں ہو رہی تھی, اب انکوائری سٹیج پہ بھی گرفتاری ہو جاتی ہے. بابر روان صاحب ریفرنس کے سٹیج پہ ان کو گرفتار نہیں کیا جاتا. تو اس پہ سوال تو اٹھ رہے ہیں. لیکن جو آصف علی زرداری صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اس سے جمہوریت کو چیلنج کیا گیا ہے یا جمہوریت کو نقصان ہوگا, میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا. کیونکہ آپ نے دیکھا تھا جب یہ بینک اکاؤنٹ کا فیک اکاؤنٹ کا کیس کھلا تھا تو اس وقت آل آف اے سڈن 18ویں ترمیم بھی خطرے میں پڑ گئی, سندھ میں گورنر راج لگنے کا خطرہ بھی ہو گیا, NFC ایوارڈ کو جو ہے تبدیلی کرنے کی بات بھی آ گئی. تو یہ میرے خیال سے ایک روایت رہی ہے پیپلز پارٹی کی کہ جب بھی کچھ ہوتا ہے ان کے خلاف وہ سندھ کارڈ بھی کھیلیں گے, وہ آئین کو بھی بیچ میں لے کے آ جائیں گے, کیس کی میرٹ پہ بات نہیں کریں گے. اور میرے خیال سے اسی وجہ سے کل آپ نے دیکھا ہے کہ جو ان کی سپریم کورٹ میں ریویو پٹیشن تھی اس کو بھی مسترد کیا گیا ہے. تو یہ بات ٹھیک ہے, جس طریقے سے گرفتاری ہوئی ہے اس پہ بہت سارے سوالات ہیں. قانون پہ نظر ثانی کرنی ہے, میرے خیال سے تمام جماعتوں کا اس پر اتفاق ہو چکا ہے. لیکن یہ کہنا کہ 18ویں ترمیم کو سبوٹاج کرنے کی کوشش ہے, جس کی بار بار عمران خان, وزیر اعظم, صدر پاکستان عارف الوی بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ نہ 18ویں ترمیم کو کوئی چینج کر رہا ہے, اور اس میں اگر کوئی نقص ہے بھی تو اس کو بھی تمام جماعتیں ساتھ بیٹھ کر اتفاق رائے سے ہی تبدیل کر سکتی ہیں. اس کے علاوہ تو کوئی آپشن ہے ہی نہیں اس کو بلڈوز کرنے کا. تو میرے خیال سے یہ تو ایک سیاسی چیز ہے کہ سندھ کارڈ کھیل دیتے ہیں. کبھی جمہوریت کا خطرے والی بات ایک سیاسی سی بات ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے, آپ کے خیال میں؟ اچھا ایک بات لے لیں, اگر لیکن گرفتاری کو آپ کہہ رہے ہیں کہ غلط طریقہ کار ہے. جی نہیں صاحب, اگر لا آف ایکویٹیبل جسٹس ہوتا اور اس کی کنسسٹنسی ہوتی اس کے اندر تھوڑی سی اکراس دا بورڈ, اس کے بعد یہ ساری غلطیاں ہوتی تو نیب کچھ تفنن اور تعفن سے بچ سکتی تھی. وہ جو اس کے اندر جو اس کے اندر ڈسپیرٹی آتی ہے اور وہ جس کو پک اینڈ چوز ہے اور اپنی مرضی کے مطابق بتانا پک اینڈ چوز کا معاملہ جو ہے وہ زیادہ متنازع نہ دیتے آپ کے خیال میں نیب کو. ارشاد بھٹی صاحب, جی ٹھیک, ارشاد بھٹی صاحب جو بھی شہزاد صاحب گفتگو کر رہے تھے 10 ماہ بعد دستاویزات کو وہ جو کہہ رہے ہیں اس پہ اثر انداز ہوں گے, تو نیب کی یہ منطق آپ کے خیال میں درست ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جی آج آصف علی زرداری صاحب ذرا یہ بتا دیں کہ سندھ میں کس کس کا نام جمہوریت ہے, کس کس کو 18ویں ترمیم کے نام سے پکارا جائے, کس کس کو چھیڑنے کا مطلب پارلیمنٹ کو چھیڑنا اور سویلین بالادستی کو خراب کرنا یا اس کو چھیڑنا ہے. یہ بتا دیں یا ایک اشتہار چھاپ دیں کہ آج کے بعد میرا نام جمہوریت ہے, مجھے پارلیمنٹ کے نام سے بلایا جائے, میرا نام 18ویں ترمیم, تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو جائے اور پتہ چل جائے, نیب بھی آئندہ ان کو ہاتھ نہ لگائے. دوسری بات ہے, سنا جا رہا ہے اگر سراج درانی صاحب کا 6 مہینے سے یہ انکوائری تفتیش میں بدلی چل رہی تھی, ان پر الزام ہے کہ جو کچھ انہوں نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے اس سے زیادہ پلاٹ, گھر اور بینکوں میں پیسہ موجود ہے جو اربوں روپے بنتے ہیں, اور انہیں 3 دفعہ بلایا گیا تھا مگر وہ پیش نہیں ہوئے, یہ نیب حکام کا کہنا ہے. لیکن اور آج آصف زرداری صاحب کو ایک اور خیال بھی آیا ہوگا کہ وہ نون لیگ کے ساتھ مل کر کاش وہ یہ جو نیب کے کالے قوانین کا آج وہ نعرے مارتے ہیں وہ چینج کر لیتے, یا کم از کم 18ویں ترمیم جب بدلی تھی تو اتنا کچھ بدل لیا تھا تو نیب آرڈیننس بھی بدل لیتے اس وقت. لیکن بہرحال یہاں میرے آج چیئرمین نیب سے بھی 2-3 سوال ہیں. وہ ایک یہ ہے کہ پہلا سوال ہے کہ منی لانڈرنگ رپورٹ جمع کروانے میں ابھی 15 دن باقی ہیں. ابھی تک آپ نے ایک مرتبہ بھی آصف زرداری کو چیئرمین صاحب نہیں بلایا, فریال تالپور کو نہیں بلایا, مراد علی شاہ کو نہیں بلایا, بلاول بھٹو کو نہیں بلایا, کیوں؟ اور پھر دوسری بات ہے جو احتساب ایڈوائزر ہیں شہزاد صاحب, وہ اور نیب روزانہ 1 خوشخبریاں سنایا کرتے ہیں کہ اب انہیں اتنی جائیدادیں اور مل گئیں اور اتنے ملکوں سے معاہدے ہو گئے. تو کیا یہ بتانا پسند فرمائیں گے کہ ابھی تک ڈار صاحب واپس کیوں نہیں آئے, حسن حسین صاحب واپس کیوں نہیں آئے, یاد رہے, اور علی عمران جو داماد اعلیٰ ہے وہ واپس کیوں نہیں آئے, سلمان شہباز کا کیا کیا؟ یاد رہے, بندہ بلانا آسان ہے, جائیدادیں اور پیسہ ان کا لانا وہ تو عمریں لگ جاتی ہیں, تو ان سے تو بندے ہی نہیں آ رہے. پھر چیئرمین نیب صاحب سے پوچھنا تھا کہ شرجیل میمن کے کیس کا کیا بنا, ڈاکٹر عاصم کے کیسز کیوں ایک جگہ رکے ہوئے ہیں, شہباز شریف صاحب کو ضمانت کے بعد آپ نے فرد جرم کیوں عائد کی, ایون فیلڈ تو ہاتھ سے نکل گیا, العزیزیہ اس کی ضمانت ریفرنس کی کیا تیاری ہے, کے پی کے سارے کیسز کا کیا بنا ہے, جو اتنے کیسز کے پی کے آپ سنایا کرتے تھے, 100 کے قریب میگا کرپشن سکینڈلز آپ کے پاس ہیں, ان کا کیا بنا؟ کسی کورٹ میں آپ کو ڈانٹ پڑ رہی ہے, کسی کورٹ میں کہا جا رہا ہے کہ نیب والوں کو 2 لائنیں لکھنا نہیں آتی. سر مجھے چیئرمین نیب کی نیت پہ کوئی شک نہیں, اور یہ میں کئی مرتبہ آن ایئر کہہ چکا ہوں, لیکن یہ وہ ایشوز ہیں جن کی وجہ سے وہ خود بھی ناکام ہوں گے, نیب بھی ناکام ہوگا, اور پوری 22 کروڑ کے ہم لوگ ایک مرتبہ پھر ناکام ہو جائیں گے.
اور ایک مرتبہ پھر مبینہ چور ٹھیک ڈاکو لٹیرے الحمدللہ نکل ان کی کے نیت پتلی پہ گلی آپ سے کو نکل کوئی جائیں شک نہیں ہے، لیکن طریقہ کار آپ کو پھر بھی ان کا درست نہیں نظر آیا اوور آل، نہیں کا آپشن آپ لے رہے ہیں. اور میرا بے نظیر آپ کی طرف جی میرا جواب نہیں ہے. نہیں میں ہے آپ کا جواب. بے نظیر میرے اس سے اسپیکر ہاں ہٹا دیں ایک کیونکہ آپ کا سوال کچھ اور ہے یہاں پہ کہ کیا نیب پر حکومت کی جانبداری ہے، اس پہ میں نے ہاں یا نہ کا کوئی آپشن نہیں لیا ہے، یہ پلیز ہٹا دیں میرے. ٹھیک ہے، آپ کوئی آپشن نہیں لے رہے. ٹھیک، جواب سے ہم نے اخذ کیا تھا آخری پارٹ سے جواب کے، لیکن ہم کوئی آپشن نہیں لکھتے. بے نظیر ایک صوبے کے اسپیکر اسمبلی کو بغیر کسی نوٹس کے گرفتار کر لیا جاتا ہے، ایسے میں سندھ حکومت کی طرف سے یہ شکوہ کرنا کہ سندھ کو پر حملہ کیا جا رہا ہے کسی حد تک درست ہے یہ بات؟ ویسے شکوہ ان کا نہیں، میرے خیال سے زرداری صاحب آج کل ہر چیز یعنی پہ کہتے ہیں کہ چیئرمین جمہوریت جو نائب ہے محمد وہ بن قاسم خطرے میں پڑ رہی ہے. جہاں تک درانی صاحب کی گرفتاری کی بات ہے، مجھے نہیں پتا ان پہ الزامات جو ہیں وہ صحیح ہیں، درست ہے یا نہیں ہے، لیکن مسئلہ جیسے سب نے ابھی بات کی ہے کہ یہ جو طریقہ ہے نیب کا تحقیقات کرنے کا کہ پہلے آپ گرفتار کرو اور پھر آپ تحقیقات کرو، یہ طریقہ جو ہے اس پہ ایک بہت بڑا یہ ایک ایشو ہے جس پہ کام ہونا چاہیے تھا، جس پہ پی ٹی آئی نے کہا تو تھا کہ ہم اس میں امینڈمنٹ لائیں گے اس کے نیب کے لاء میں، لیکن ابھی تک اس پہ کوئی کام نہیں ہوا، میرے خیال سے کوئی میٹنگ بھی نہیں ہوئی اس کے بعد سے. اور دوسری چیز یہ ہے جو ہم کل بھی بات کر رہے تھے شہباز شریف صاحب کے بارے میں کہ یہ جو ہے کہ آمدنی سے زیادہ اثاثے، یہ جو چارج ہے یہ بڑا ایک ویگ قسم کے الزامات ہیں اور یہ سب پہ لگے ہوئے ہیں آج کل. کیا کہتے ہیں، درانی صاحب پہ تو ہیں، مونس الہی پہ بھی ہے، چودھری شجاعت حسین پہ بھی ہے، پرویز الہی پہ بھی ہے، علیم خان پہ بھی ہے، شہباز شریف پہ، سب پہ آج کل یہ لگے ہوئے. بلکہ ان سب پہ 1997 میں مجھے یاد ہے کہ نواز شریف جو تھے انہوں نے بے نظیر بھٹو، نصرت بھٹو پہ بھی یہ الزام لگایا ہوا تھا کہ ان کے بھی اثاثے یہ اسی الزام پہ. تو یہ جو ہے یہ بڑا ایک ویگ قسم کا ہے جس سے کچھ سمجھ نہیں آتی. اور یہ درانی صاحب پہ اور بھی الزامات ہیں، نیب میں اور بھی تحقیقات ہو رہی ہیں، میرے خیال سے 3 اور تحقیقات ہو رہی ہیں، اس کے علاوہ ایک یہ ہے. تو اب یہ ان باقی کیسز میں بھی یہی ہے، مونس الہی پہ بھی کوئی اور تحقیقات ہو رہی ہے لیکن اثاثے کا بھی الزام ہے. تو اس طرح تو یہ لگتا ہے کہ نیب جو ہے وہ یہ سوچ رہی ہے کہ اگر چلیں باقی کیسز میں کچھ نہیں ہوگا تو چلیں یہ تو ہم کیس چلاتے رہیں گے نا، کہ یہ اثاثوں کا کیس تو چلتا رہے گا لمبا. تو اس طرح تو اور ابھی اس طرح کی گرفتاری کرنے کے بعد سے مجھے تو لگتا ہے کہ وہ جو ایک اپوزیشن کہتی تھی کہ ہم حکومت کو ٹف ٹائم دیں گے، میرے خیال سے اس طرح کی گرفتاری اور علیم خان کی گرفتاری کے بعد اب میرے خیال سے پارلیمنٹ اور اپوزیشن ایک پیج پہ ہوگی نیب کے بارے میں. اور میرے خیال سے دونوں ہی اب تنقید کریں گے اس کی. ہو سکتا ہے شاید لاء میں بھی کوئی چینجز ہیں، قانون میں بھی کوئی چینجز ہیں. یہ آپ کو لگتا ہے ایسا؟ ٹھیک، اس معاملے کے اوپر محمد بن قاسم سمجھا جائے جس نے سندھ پر حملہ کر دیا ہے آج کے بعد. 3 ہاں کے آپشن سامنے آئے ہیں اور بے نظیر اور ارشاد بھٹی صاحب اور بابر صاحب نے اس پر کوئی آپشن نہیں لیا ہے. انفیکٹ شہزاد صاحب نے بھی اس کے اوپر کوئی آپشن نہیں لیا ہے. پلوامہ واقعے کے بعد پاکستان اور بھارت کے تعلقات کشیدہ ہو گئے ہیں. دونوں ممالک میں تجارت کا سلسلہ بھی بند ہو گیا ہے. دوسری جانب سعودی ولی عہد محمد بن سلمان پاکستان کے کامیاب دورے کے بعد اب بھارت کے دورے پر ہیں. بھارت اس دورے کو اپنی سفارتی کامیابی قرار دے رہا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے جب میڈیا بریفنگ کے دوران پلوامہ میں حملے کے دوران 40 سے زائد بھارتی فوجیوں کو ہلاک ہونے کے حوالے سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس بارے میں دیکھا ہے، ہمیں اس پر کافی رپورٹس بھی ملی ہیں، ہم مناسب وقت پر اس پر بیان دیں گے. اگر پاکستان اور بھارت مل کر چلیں گے تو یہ بہتر ہوگا. اور ابھی جو تازہ ترین اپڈیٹس ہمارے پاس موصول ہو رہی ہیں، ہمیں بھارت سے بھی ایک بھارتی صحافی نے ٹویٹ کیا ہے. انہوں نے انٹرویو کیا ہے سعودی فارن منسٹر کا اور سعودی فارن منسٹر نے ان کو یہ کہا ہے کہ ہم کنسرن ہیں پاک بھارت، ہمیں فکر ہے پاک بھارت تعلقات میں کشیدگی کے حوالے سے، لیکن ہم پاکستان پر کیسے تنقید کر دیں، کوئی ثبوت آپ کی طرف سے دیا جائے تو پھر یہ بات ہوگی. اب یہ ایک سعودی موقف بھی سامنے آ رہا ہے. سارے معاملے پر ہم گفتگو کریں گے اپنے پینل سے. پاکستان کے بعد سعودی ولی عہد کا دورہ ہے. پاکستان اور بھارت ایک ساتھ چلتے ہیں تو یہ دونوں ممالک کے لیے اچھا ہوگا، یہ کہا گیا ہے امریکی صدر کی طرف سے. کیا بین الاقوامی دباؤ کے نتیجے میں بھارت مذاکرات کی میز پر آئے گا، ہاں یا نہیں؟ سب سے پہلے حسن نثار صاحب کی طرف جائیں گے. حسن صاحب، اب جو سعودی فارن منسٹر کا بھی بھارت میں بیان آ رہا ہے، اس سب کو دیکھتے ہوئے کیا سمجھتے ہیں آپ؟ پہلے تو ابسا آپ کو اور باقی سارے دوستوں کو مبارک ہو. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک بڑی سینسیبل بات کی ہے. دوسرا جو یہ بین الاقوامی دباؤ اور عالمی ضمیر نام کی جو چیزیں ہیں نا، مجھے تو آج تک یہ چڑیائیں کہیں نظر نہیں آئیں. اس کے لیے شاید بنی نوع انسان کو تیسری عالمی جنگ اس کے لیے شاید ضروری ہو، جس کے بعد آدم زادوں کو اجتماعی بلوغت جو ہے ان کو نصیب ہوگی، اس سے پہلے نہیں. عالمی ضمیر ہوتا تو مجھے ایک بات بتائیں، یہ کہ مردے ہیں، لاشیں ہیں، کون ہے دنیا میں
جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے، کیا یہ اسی طرح انسانوں کی شکارگاہ میں یہ شکار اتنی دیر تک اس تسلسل کے ساتھ جاری رہ سکتا تھا؟ سو یہ عالمی ضمیر، عالمی دباؤ وغیرہ، مجھے تو میرا تو کوئی اتنا خوشگوار تجربہ نہیں ہے ان چیزوں کا۔ صحیح، بین الاقوامی دباؤ آپ کو نہیں لگتا کہ میز آتا ہے میز اس پہ طرح کے ایسے نہیں معاملات کے اوپر؟ آتے۔ صحیح، بے نظیر یہ بالکل، کیونکہ ابھی کی خبر ہے اب جو سعودی فارن منسٹر نے کہا ہے بھارت میں، تو آپ کے خیال میں بہت، آپ اس کے اوپر ڈیبیٹ بھی کل بھی ہو رہی تھی ہماری، کیا ری ایکشن آئے گا بھارت کی طرف سے؟ اب سب میرے خیال سے ابھی تو کوئی بھارت پہ دباؤ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، امریکہ سے یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے، امریکہ کے صدر نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے، لیکن اس سے پہلے ہم نے ان کے جو یو ایس سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں ان کی بھی ہم نے ٹویٹ دیکھی تھی، ان کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں ان کا بھی ہم نے بیان دیکھا تھا، ان دونوں نے حمایت کی تھی انڈیا کی اور اس کی، اور پاکستان کی تنقید کی تھی۔ تو ابھی تک تو وہاں سے تو کوئی پریشر نہیں ہے، اور آگے جا کے بھی شاید نہ پڑے۔ اور جہاں تک یونائٹڈ نیشنز کی بھی بات ہے، کیونکہ انہوں نے بھی اس پہ ایک بیان دیا ہے، انڈیا ویسے بھی ان کو کوئی خاص میرے خیال سے اہمیت دیتی ہی نہیں ہے۔ صحیح، آپ سمجھتی ہیں کچھ کو تو اہمیت ہی نہیں دیتے اور کوئی خاص دباؤ بھی نہیں ہوگا، نہیں کا آپشن آپ لے رہی ہیں۔ بابر صاحب، یہ بھارت میں غصہ ہے جو تھم جائے گا وقت کے ساتھ، الیکشنز بھی ہیں، جو دیگر وجوہات ہیں جن پہ ہم سب پہ بات کر چکے ہیں، یا پھر دوسرا جو آپشن ہے جنگ کی بات، اس پہ بھارت سیریسلی غور کر سکتے ہیں آپ کے خیال میں؟ دیکھیے، جس طرح کا پاگل پن ابھی نظر آ رہا ہے ہمیں، آج ہمیں یہ بھی خبر آئی کہ وہ پرزن میں بھی ایک پرزنر، پاکستانی پرزنر کو قتل کر دیا گیا، تو ایک بالکل موب مینٹالٹی نظر آ رہی ہے اس میں۔ اس سٹیٹ میں، پاگل پن کی سٹیٹ میں تو کوئی بے وقوفی بھی سرزد ہو سکتی ہے، لیکن دیکھیے دنیا بڑی انٹر کنیکٹڈ ہے، اور بے شک دنیا انڈیا کو اس چیز پہ نہ فورس کر سکے کہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کریں سنجیدگی سے، لیکن دنیا اس حد تک ضرور انڈیا کو فورس کر سکتی ہے کہ آپ کوئی بے وقوفی والا سٹیپ نہ کریں جو اس خطے کے امن کو ایڈورسلی افیکٹ کرے، کیونکہ جب اگر دو ملکوں کے درمیان جو نیوکلیئر آرمڈ ہیں جنگ چھڑ جاتی ہے تو اس کے کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں، جس طرح سے کل عمران خان نے اپنی سٹیٹمنٹ میں بھی کہا، وہ پریڈکٹ کرنے مشکل ہیں، اور یہ ایک نائٹ میرش سینیریو ہے ساری دنیا کے لیے کہ دو نیوکلیئر آرمڈ نیبر آخر آپس میں جنگ کرنی شروع کر دیں، اس کے ڈیوسٹیٹنگ کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں اور ساری دنیا کے لیے۔ اور ایک کنونشنل وار کے اندر بھی جو ٹریڈ انڈیا کا باقی دنیا کے ساتھ ہے اس کی وجہ سے تمام ممالک کے اوپر اثر پڑے گا، یہ تو ہم خالی اکانومی کی اگر ہم بات کرتے ہیں، ہمارے ریجن کے اوپر اس کا اثر پڑے گا، جو سی پیک ہے، باقی چیزیں ہیں ان کے اوپر، سو چائنا بھی انوالو ہوگا، رشیا بھی انوالو ہوگا، اور زیادہ امپورٹنٹلی اس وقت امریکہ افغانستان سے پل آؤٹ کرنا چاہتا ہے اور پاکستان اس کے اندر ایک بڑا اہم کردار ادا کر رہا ہے، سو بالکل ڈائریکٹلی امپیکٹ پڑے گا افغانستان کے پیس پروسیس کے اوپر اگر انڈیا اور پاکستان کے حالات اس وقت مزید خراب ہوتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ بالکل دنیا بیہائنڈ دا سینز اور سامنے آ کے بھی ضرور کوشش کرے گی، انڈیا کی گورنمنٹ کے اوپر الیکشنز کی وجہ سے ایک پریشر ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے رسپونڈ کریں، اور الیکشن کا آؤٹ کم اس کے اوپر ڈیپینڈ کر سکتا ہے، لیکن اسے کیسے مینج کرنا ہے یہ بڑی ٹائٹ روپ ہے، اور ہر صورت اس میں باقی دنیا کے جو ممالک ہیں ان کا بڑا اہم کردار ہوگا۔ مذاکرات کی بیس پر آئے نہ آئے لیکن کچھ سمجھایا ضرور جائے گا آپ کے خیال میں بھارت کو۔ ارشاد بھٹی صاحب، امریکہ یا سعودی عرب نہیں تو کوئی اور ملک ہے آپ کے خیال میں جو بھارت کو اس پر لے کے آ سکتا ہے؟ کیونکہ اس نے بے نظیر ابھی گفتگو کری تھی، وہ کہہ رہی تھی یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے بھی اگر کچھ کہا جائے تو بھارت کو کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا۔ پہلی بات تو یہ کہ کوئی فرق نہیں پڑے گا اور کوئی دباؤ بھی نہیں ہے، یہ بھارتی انتخابات سر پر ہیں، کلبھوشن کا معاملہ عالمی عدالت میں، اور مودی اور بی جے پی کو بڑے مشکل سے ایک ایشو ہاتھ لگا ہے، ان کے اپنے میڈیا ان کی مخالفت کر رہا ہے، ان کے اپنے ایکس جرنیل مخالفت کر رہے ہیں، مقبوضہ وادی کے لیڈر مخالفت کر رہے ہیں، لیکن وہ ایک وار ہسٹیریا میں ہیں کیونکہ وہ اس کو الیکشن تک لے جائیں گے۔ اور دوسری بات یہ، امریکہ بلا شبہ امریکہ سپر پاور ہے، امریکی صدر کی بات میں وزن ہوتا ہے، لیکن ان کا صبح کوئی اور بیان ہوتا ہے، شام کو کوئی اور بیان ہوتا ہے۔ اس وقت جتنی اندرونی اور بیرونی طور پر وہ خود چموکھی لڑائیوں میں الجھے ہوئے ہیں،
اگر وہ افغان معاملہ اور میکسیکو دیواری والا اور شٹ ڈاؤن سے بچ جائیں تو وہی کافی ہے. اور اگر امریکی صدر کے دل میں پاک بھارت کا یا لوگوں کا اتنا ہی درد ہوتا تو کشمیر پر کوئی ایک آدھ سیریس ایفرٹ ہی کر لیتے. جتنا ظلم مقبوضہ وادی میں ہو رہا ہے, اگر اس سے آدھا ظلم بھی اسرائیل میں ہوتا تو کیا وہ ابھی تک چپ بیٹھے ہوتے؟ بالکل بھی نہیں. تو یہ اس لیے ٹرمپ صاحب پہ ٹھنڈ پروگرام ہی رکھنا چاہیے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ بھارت کا سب سے بڑا, دنیا میں اس وقت سب سے بڑا بھارت کا جو بزنس پارٹنر ہے وہ امریکہ ہے. اور ان کے وزیروں کو جیسے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر پومپیو, جو ان کے ٹویٹس ہیں وہ تو ایک پارٹی بن گئے ہیں بھارت کے ساتھ. یہ آج ٹرمپ صاحب کو پتہ نہیں کیا خیال آیا, وہ تو پارٹی بنے ہوئے بھارت کے ساتھ. باقی جہاں تک آپ کی بات ہے تو وہ یہ بات صحیح ہے. سنا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے کراؤن پرنس سے بات کی تھی اور ان کو کہا تھا کہ آپ پاک بھارت کے تعلقات کے درمیان میں اپنا کردار ادا کریں. اور انہوں نے پھر اس پہ سول ملٹری ایک مکمل میٹنگ بھی ہوئی تھی اور اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ میں یہ کردار ادا کروں گا. اور وہ کر بھی سکتے ہیں کیونکہ $20 ارب سے زیادہ انویسٹمنٹ ان کی پاکستان میں ہے. وہ $100 ارب تک لے جانا چاہتے ہیں. بھارت میں $45 ارب کی آئل ریفائنری ہے, $22 ارب اس سے پہلے وہ وہاں انویسٹمنٹ ہے. سعودی ولی ہے, دونوں ممالک کو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی جان میرا تو ایک $100 ارب $100 ارب پھنسا ہوا ہے, ذرا مہربانی کرو جنگ سے نکلو. سعودی ولیعہد کر سکتے ہیں تو لیکا یہ ہے کہ سعودی عرب کے کہنے سے حالات تھوڑے سے ہو سکتا ہے بہتر ہو جائیں, مگر اتنی جلدی کوئی مذاکرات کی ٹیبل پہ نریندر مودی اور بی جے پی نہیں آئیں گے. صحیح ہو سکتا ہے ان کے کہنے پہ کچھ حالات بہتر ہوں. شہزاد صاحب, اب اپریل مئی میں ان کے انتخابات ہیں بھارت میں, تو آپ کے خیال میں بس تب تک ہی اس کے اوپر جو ابھی بہت ایکسٹریم خیالات پائے جا رہے ہیں بھارت میں, تبھی تک اس کے اوپر پلے کیا جائے گا یہ جنگ کی جو بات کی جا رہی ہے؟ جی پہلے تو میرا جواب نہیں میں ہے. ایک تو آپ نے خود بتا دیا الیکشنز ہیں, الیکشن سے پہلے مجھے نہیں لگتا کہ بھارت مذاکرات کی میز پر آئے گا. دوسرا جو ٹرمپ صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے پاکستان کے لیے خوشائن اس لیے ہے کیونکہ اس سے پہلے جو پالیسی سٹیٹمنٹ آئے ہیں پلوامہ انسیڈنٹ کے بعد وہ پاکستان کے لیے بڑے ہارش تھے. تو اگر ٹرمپ صاحب نے اتنی کوئی ہارش بات نہیں کی ہے تو میرے خیال سے پاکستان کے فیور میں ہی جاتی ہے. جیسے بھٹی صاحب بتا رہے تھے کہ انڈیا سے بڑے اچھے تعلقات ہیں اور ایسے معاملات پر ٹرمپ نارملی بہت کچھ کہہ جاتے ہیں, تو انہوں نے اگر نہیں کہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے تو پاکستان کے لیے ایک اچھی بات ہے. دوسرا یہ جو ابھی دورہ تھا محمد بن سلمان کا پاکستان کا اور اس کے بعد انڈیا کا, وہاں پہ بھی انہوں نے کوئی ایسا سٹیٹمنٹ نہیں دیا ہے جس سے کوئی دباؤ ہو, کوئی دباؤ کی کیفیت ہو انڈیا پہ کہ وہ مذاکرات کرے. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ محمد بن سلمان جن کو ہم جانتے تھے کہ کبھی ان کے اوپر آرٹیکل آتا تھا کہ ورلڈ ڈینجرس پرسن ہے وہ یا بڑے ہارڈ لائنر ہیں, انہوں نے تو اپنا ایک دوسرا روپ دکھایا ہے کہ بہت بڑے ڈپلومیٹ ثابت ہوئے ہیں. پاکستان میں آ کے وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کا سفیر ہوں سعودی عرب میں, انڈیا میں جا کے وہ کہتے ہیں کہ مودی میرے بڑے بھائی کی طرح ہے. تو انہوں نے اپنی جو پالیسی ایک شفٹ کی ہے, یہ سارے جو آپ دیکھ رہے ہیں حالات بدل رہے ہیں دنیا میں, اور یہ ان کا پہلا دورہ ہے سعودی کے ایسٹ سائڈ پر جس میں پاکستان پہلا ملک تھا, تو انہوں نے تو بڑا ڈپلومیسی کا مظاہرہ کیا ہے کہ پاکستان میں جا کے انویسٹمنٹ بھی کی, انڈیا میں بھی انویسٹمنٹ کی, پاکستان سے بھی بڑے اچھے انہوں نے تعلقات کا اظہار کیا پرسنل لیول پہ, وہاں پہ جا کے بھی پرسنل. جی میں وہی کہہ رہا ہوں ان کا ایک نیا روپ دنیا کے سامنے آیا ہے کہ وہاں جا کے مودی سے بھی پرسنل لیول پہ تعلقات بنانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ. تو مجھے نہیں لگتا کہ ایسے حالات میں بہت زیادہ کوئی دباؤ انڈیا پہ نہ امریکہ ڈالے گا نہ سعودی عرب ڈالے گا. ڈالنا چاہیے, بالکل ڈالنا چاہیے, کیونکہ دونوں ممالک جو ہیں وہ نیوکلیئر اسٹیٹ ہیں, تو کسی نہ کسی کو تو بیچ میں پڑھ کے معاملات کو حل کرنا ہے, لیکن فی الحال ایسا ہوتا نہیں نظر آتا فوری طور پہ. نیازی صاحب, کل آپ نے بھی بہت زیادہ عمران خان صاحب کا جو بیان تھا اس کو بہت سراہا تھا, اور تمام حلقوں کی طرف سے اور ہمارے تمام تجزیہ کاروں کی طرف سے بھی. تو جو اب اس طرح کے جواب پاکستان کب تک دے سکتا ہے؟ ایک ہوتا ہے منہ توڑ جواب, ایک ہوتا ہے مذاکرات کی بات. اگر الیکشن کا معاملہ ہے تو ان کی طرف سے تو اس طرح کی باتیں کی جاتی رہیں گی. انہوں نے بات کی ہے اس کو آپ ذرا بالکل باری بینی سے دیکھیں. یہ تیسری اکانومی کو ذکر نہیں کیا. انہوں نے ملفوف انداز میں یہ کہا ہے کہ چائنا جو ہے, پہلے انہوں نے کہا ہے پاکستان جو ہے نیکسٹ ٹو ہیوج اکانومیز ہے. نیکسٹ ٹو ہیوج اکانومی مین کہ وہ پیریفری پہ ہے, وہ مضافات میں ہے, اس کے نیبرہڈ میں ہے. پھر انہوں نے ان کو کلیئر کیا, نیکسٹ سینٹنس انہوں نے کہا کہ چائنا بائی 2030 پہلی اکانومی ہوگا اور انڈیا جو ہے تیسری اکانومی ہوگا. پاکستان کو چاہیے کہ وہ اپنے نیبرز کے اس کا فائدہ اٹھائے, اس کے لیے ترقی کے راستے کھول سکتے ہیں. ٹرمپ کو جو بات کی, ٹرمپ کی لمبی پوری بات تھی. ٹرمپ نے ایک بات آخر میں جا کے وائنڈ اپ کیا ہے. سٹارٹ کیا کیا ہے, اس نے انڈیا کا کہا ہے کہ ڈیڈلی ہاربل ٹیرر اٹیک آن انڈیا. دوسرا اس نے کہا ہے جی کہ جیش محمد جو پاکستان میں بیسڈ ہے
اس کو اس تک پہنچو گا. تیسرا اس نے کہا ہے کہ اسلام آباد کو اس سلسلے میں مدد کرنی ہوگی, وہی جو انڈیا کا ریٹرک ہے. اور جب اس نے یہ کہا کہ کیا یہ اچھا ہوتا کہ انڈیا اور پاکستان جو ہے وہ اچھے طریقے سے رہتے. اب اس سے پہلے جو ان کا جان بولٹن سیکیورٹی ایڈوائزر ہے, اس نے بڑے سٹرونگ الفاظ میں کہا ہے کہ ہم انڈیا کے ساتھ کھڑے ہیں. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اس سے بھی سخت اسٹیٹمنٹ دیا کہ ہم انڈیا کے ساتھ کھڑے ہیں. فرانس نے کہا ہے کہ ہم اس کو UN سیکیورٹی کونسل میں لے کے جا رہے ہیں. اس کو چوائس بٹوین انڈیا اور پاکستان, بھارت, اپنا امریکہ اور سعودی عربیہ, دے آر اسٹریٹجک پارٹنر آف انڈیا. یہی کل اس نے پرنس محمد نے کہا ہے کہ ہم انڈیا سے اقتصادی سے زیادہ ہم آج کا ہے کہ اسٹریٹجک پارٹنر جاتے ہوئے چوائس بٹوین دیم انڈیا کو چوز کریں گے. ابھی وقت کی تھوڑی کمی ہے, ہم ایک بریک کی طرف جائیں گے. ہمارے پورے پینل نے واضح نہیں کا آپشن لیا ہے. پلوامہ واقعے کے بعد پاکستان اور بھارت کے تعلقات سیاسی اور سفارتی سطح پر تو کشیدہ ہوئے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ تجارتی لین دین بھی بند ہو گیا ہے. بھارت پلوامہ حملے کا بدلہ پاکستان کو ٹماٹر نہ بھیج کر لینا چاہتا ہے. کیا گفتگو ہو رہی ہے؟ کل بھی ہم نے ذکر کیا تھا. غصے اور تعصب کی اس دوڑ میں بھارتی فنکار برادری بھی شریک ہوئی ہے. بھارت کی سنیما ایسوسی ایشن کی جانب سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ اگر کسی گروپ نے ایسوسی ایشن کی جانب سے عائد کردہ پابندی کی خلاف ورزی کی تو اس کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا. بالی ووڈ سپر سٹار سلمان خان نے اپنی فلم سے پاکستانی گلوکار عاطف اسلم کا گانا نکلوا دیا ہے. گزشتہ روز انڈین معروف اداکار اجے دیوگن نے اعلان کیا کہ موجودہ صورتحال میں ان کی جو آنے والی فلم ہے اس کی ٹیم نے پاکستان میں یہ فلم ریلیز نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. ساتھ ہی جاوید اختر اور شبانہ اعظمی نے پلوامہ حملے کے بعد کراچی میں اپنے اعزاز میں ہونے والی ایک تقریب میں شرکت سے معذرت کی ہے, جس کے بعد تقریب ہی منسوخ کرنی پڑی. اس سے پہلے بھی پاک بھارت تعلقات میں کئی بار اتار چڑھاؤ آیا ہے. اڑی حملے پر بھی بھارت نے ایسے ہی الزام تراشیاں کی, مگر اس وقت بالی ووڈ فنکار برادری کا کہنا تھا کہ یہ سب سیاسی جنگ ہے اور فنکار سرحدوں کی قید سے آزاد ہوتے ہیں. اس طرح کے بیانات سامنے آئے. ان بیانات پر شدت پسندوں نے ان کی طرف سے شدید رد عمل سامنے آیا تھا, جس پر فنکاروں نے معافی مانگی تھی اور اپنے بیان واپس لیے تھے کیونکہ ان کے گھروں پر حملے کیے جا رہے تھے, ان کی فلموں سے متعلق باتیں کی جا رہی تھیں. اب معاملہ کیا اب بھی اسی نوعیت کا ہے یا پھر دباؤ میں آ کر بالی ووڈ کے فنکار اس طرح کا رد عمل دے رہے ہیں, یا پھر معاملات کچھ اور ہیں؟ ایسی ساری صورتحال پہ گفتگو کریں گے اپنے پینل سے. سوال اس طرح سے ہے, پلوامہ حملہ, بھارتی فنکاروں کا پاکستانی سینما اور فنکاروں کا بوائیکاٹ, اس رد عمل کی وجہ کیا ہے؟ دو آپشنز, انتہا پسندوں کا ڈر یا پھر اپنا فیصلہ ہے. نیازی صاحب کی طرف جائیں گے. پہلے نیازی صاحب, اڑی حملے کے اوپر جو بیس لیس باتیں کی جا رہی تھی بھارت کی طرف سے, اس پہ فنکار بھی تھوڑا سا ہمیں ریزسٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے کہ فنکار سرحدوں کی قید میں نہیں ہوتے اور یہ وہ, لیکن اس بار خود جاوید اختر اور شبانہ اعظمی کی طرف سے جو بیانات دیے جا رہے ہیں اس میں بھی پاکستان میں کچھ تھوڑا سا ری ایکشن دیکھا گیا ہے کہ ان کو ہر بار اتنا اعزاز دیا جاتا ہے پاکستان بلا کر, وہ بھی ان الزامات اسی طرح کے الزامات لگا رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ بھارت جو ہے غیر معمولی طور پہ پورے ملک میں وہ پاکستان کے خلاف فضا بنانے میں کامیاب ہو گیا ہے. ویسے بھی وہاں پہ ایک پاکستان کے بارے میں بڑا بغض اور اناج اکراس دا بورڈ تھا. یہ ہم ہی لوگ تھے جو اس میں سے فلور کے اور چھان کے باریک بینی سے دیکھتے اچھا نکلا ہے. جو باقی تو جو لوگ کہہ رہے ہیں جو ٹماٹر نہیں بھیجیں گے, یہ تو مجھے اس میں کوئی زیادہ امپورٹنس نہیں ہے, تو ظاہر کرنا تھا. مجھے افسوس ہوا ہے جاوید اختر, جادو اختر, جان نثار اختر کا بیٹا اور کیفی اعظمی کی بیٹی شبانہ اعظمی, یقین سے میں کہتا ہوں کہ ان کے دل میں یہ کیفیت نہیں ہوگی. کیا یہ اتنے ڈر گئے ہیں, ان کے اتنے مفادات وابستہ ہیں؟ اب میں کیا کہہ سکتا, ظاہر ان کی حیثیت مجھے نہیں پتا. مجھے یہ پتا ہے میری بات, اتنے بڑے نام, مجھے یہی پتا ہے کہ وہ کس طرح کے دباؤ کا شکار ہو سکتے ہیں. 1992-93 کی بات ہے, سن مجھے صحیح سے یاد نہیں ہے لیکن ان دونوں میں سے ایک ہے. عمران خان صاحب شوق خانم کیمپین کے سلسلے میں انگلینڈ میں فنکشن رکھے ہوتے, ابھی ہاسپٹل بنا نہیں تھا. دلیپ کمار وہاں پہ وہ ایک پورے بندہ تھا, لوگوں کا ایک گروپ بنتا تھا جو فنکاروں کا, اور وہ ساتھ چلتے تھے اور بہت کنٹریبیوٹ کرتے تھے. دلیپ کمار اس میں انوائٹڈ تھے. عمران خان نے نیکسٹ ڈے پاکستان سے ادھر جانا تھا اور دلیپ کمار نے انڈیا سے آنا تھا, تو اطلاع آ گئی کہ دلیپ کمار نے معذرت کر لی کہ بال ٹھاکرے نے کہا ہے کہ اگر آپ گئیں گے انگلینڈ تو واپس نہیں آئیں گے. تو امیتابھ بچن مان گیا. امیتابھ بچن نے ایمرجنسی میں جا کے ارینج کیا اور وہ ان فنکشن کے اندر موجود ہوا, اور یہ دلیپ کمار صاحب
جو اتنے بڑے فنکار تھے. تو میں ان کو کیا کہہ سکتا ہوں سوائے ڈر کے مارے اور کچھ نہیں ہے یہ کہنا. اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جاوید اختر جیسے بندے اور وہ کیفی آدمی کی بیٹی شبانہ آزمی جیسے, وہ ایک بہادر لڑکی ہے ارون دھتی رائے, اس سے سبق سیکھیں. کیسے ڈٹ کے کھڑی ہے, سیڈیشن چارجز ہوئے, کیا کیا اس کے ساتھ نہیں کیا جا رہا. ایک بہادر لڑکی جو صحافی بھی سوال اٹھا رہے ہیں, سکل بے نظیر نے ذکر کیا تھا, کچھ نہیں کر سکے. صحیح نیائی صاحب, ڈر کی ہی باتیں انتہا پسندوں کے. جس طرح برکھا دت صاحبہ ہیں, ان کو بہت زیادہ ہراس کیا جا رہا ہے, انہوں نے اس کے حوالے سے کمپلین بھی کی ہے. حسن صاحب, نیشنلزم ہے یا پھر واقعی آپ کے خیال میں, کیونکہ دباؤ والی بات تو نہیں لگ رہی, اس بار کوئی باقاعدہ دھمکی نہیں آئی انتہا پسندوں کی جانب سے, لیکن اجے دیوگن کا بیان آ گیا اور باقی بھی اس طرح فنکاروں کے بیانات آنا شروع ہو گئے. نہیں, میرا نہیں خیال بھی ناٹ بینگ ویری فیئر. بیٹھ کے یہ پاگلوں کے ہجوم میں جو اینٹیں اٹھا کے پاگل اگر پھر رہا ہو اور آپ گاڑی کی اوٹ میں چلے جاؤ اس کی اینٹ سے بچنے کے لیے, نہیں, یہ معاملہ اور ہے. فنکار بنیادی طور پہ خال ہی کمظرف, تنگ نظر اور متعصب ہوتا ہے. اگر کسی کمظرف کی, کسی پاگل کی, جنونی کی, اس کی بے شمار سچ ہے. میں اعتراف کر رہا ہوں, آپ میں سے کسی میں ہمت ہے تو کرے. بے شمار سچائیاں بندہ یہاں بیٹھ کے بیان نہیں کر سکتا. میں غلط کہہ رہا ہوں؟ بندہ کہتا ہے یار ٹھیک ہے, یہ سچ ہم بول نہیں سکتے تو کم از کم خاموشی اختیار کر لو. وہ رہ گیا ٹماٹروں والا کیس, تو اس کی تردید آ گئی ہے. یہاں کو صدر کسی, اس نے کہا ہمارے یہاں تو امپورٹ ہو ہی نہیں رہا ٹماٹر, ہماری بمپر کراپ ہے, اور یہ بند اس لیے کیا ہے. میں ٹی وی کی بات کر رہا ہوں 4-6 گھنٹے پہلے, کہ وہ تو پھر وہ پاگل کسی نے اٹھا کے کہہ دیا, آپ نے کوٹ کر دیا اس کو, وہ تو امپورٹ ہی نہیں ہو رہا. نہیں, لائٹر موڈ میں ہی کہہ رہے تھے. ہو ہی نہیں سکتا. جی جی حسن صاحب, مجبوری ہے. نہیں, ہم اپنے معاشرے کی بات کر لو, ہم اپنے معاشرے کی بات کر لیتے ہیں, جینا عذاب کر دیتے ہیں. یہ میرے پیچھے لگا ہوا ہے اتنا بڑا فتویٰ حکیم اللہ محسود کا, اوپر تصویر میری ہے, نیچے حامد میر کی ہے. کیا بات کر رہی ہیں آپ؟ غلط ہے. وہ اپنی زندگی کی حفاظت کرنا کوئی جرم ہے, کوئی گناہ ہے. پاگلوں کے ہجوم میں وہ بیٹھے ہیں, وہ تھوڑا بہت اگر کوئی محبت کا بھی اظہار کر دیتے, میں سمجھتا ہوں وہ بہت بڑی بہادری ہے. صحیح. ٹھیک. ارشاد بھٹی صاحب, فنکار ویسے یہ حق رکھتے ہیں کہ وہ کنٹروورسی سے باہر رہیں. ٹھیک, صحیح. ارشاد صاحب, کنٹروورسی سے ہٹ کے رہ سکتے ہیں فنکار, ان کے لیے ضروری نہیں ہے ہر بات پہ ریاکٹ کرنا, اور سرحدوں کی کوئی قید بھی نہیں ہوتی فنکاروں کے لیے. اور دیکھتے آ رہے ہیں پاکستان اور بھارت کے فنکار, یہ چیز کے تنازع رہتا ہے دونوں ملکوں کے درمیان, محبت کرنے والے سرحد کے دونوں جانب پائے جاتے ہیں. آپ کے خیال میں اتنے بڑے سینئر اداکاروں کو بھی اس طرح کا ریاکشن دینا چاہیے بھارت میں؟ کل کو معاملات ٹھیک ہو جائیں تو ان کی کیا پوزیشن رہے گی؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ حسن صاحب نے میرا تو سارا پروگرام ہی تتر بتر کر دیا. یعنی میں تو وہ ان سے بڑا خوش تھا کہ ٹماٹر کھا کر بندہ بندے کو مار سکتا ہے, تو میں تو ٹماٹر کھا کر نیائی صاحب سے ملنے آنا چاہتا تھا لاہور, لیکن چلو اب تو اس کا مطلب ہے کہ ریڈ ٹماٹر وہ ختم کر دوں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ذہن میں رکھیے, فن کی کوئی سرحد نہیں ہوتی, لیکن فنکار کی ہوتی ہے. کھا کے نہ اب میرے پاس آ کے ٹماٹر کھا لیں, لیکن فنکار کی سرحد ہوتی ہے, اور فنکار کی سرحد ہوتی ہے, اور وہ ثابت ہو گئی ہے. دیکھیے, یہ انتہا پسندوں کا ڈر ہے. حسن صاحب نے بالکل بڑی خوبصورت بات کی ہے. سلمان خان نے ایک مرتبہ ایک ہلکی سی بات کر دی تھی, بعد میں انہیں کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا. شاہ رخ نے 2-4 باتیں کر دی تھی, اس کے بعد ان کا جو حال ہوا وہ چند دن دبئی میں رہنا پڑا گیا. عامر خان نے ایک مرتبہ بات کر دی تھی, وہ اور بیگم چلے گئے, وہ دبئی میں رہے, لندن میں رہے, اور پھر واپس آ کے معافیاں مانگی. نصیر الدین شاہ کو بھی بہت تنقید کا سامنا رہا, ان کو خود کو جاوید اختر کو بھی بہت تنقید رہی سامنا. جی, اور ان سے عامر خان اور ان ساروں سے کہا گیا جا کے پاکستان شفٹ ہو جاؤ اگر اس طرح کی باتیں کرنی ہیں. ابھی چند دن پہلے نصیر الدین شاہ صاحب نے جو کہا کہ یہ کہہ بیٹھے کہ مجھے اپنے بچوں کا مستقبل بھارت میں ٹھیک نہیں لگتا, اس کے بعد اب تک جو ان کا حال ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. گانوں کا ہٹا دینا, فلموں کا ہٹا دینا, PSL نہ دکھانا, فلمیں ریلیز نہ ہونے دینا, یہ یعنی اس ماحول میں واقعی یہ ایسے پنڈ میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک پاگل بندے نے دھوتی پہنی ہے, ہاتھ میں اینٹ پکڑی ہوئی ہے, تو آپ کیا کرو گے؟
آپ کہو اس کو گالی دو گے, اس کے آگے کھڑے ہو جاؤ گے, ظاہر ہے سائڈ پہ جان بچاؤ گے, اور وہ جان بچا رہے ہیں, اور یہ ہے, اور یہی بالکل ٹھیک بات ہے. اور اللہ کرے کہ یہ بہتر ہوں حالات تھوڑے سے, ہم سائے بدلے نہیں جاتے, ہم کتنی دیر تک ایک دوسرے کو اسی طرح تڑیاں اور دھمکیاں لگائیں گے جب تک نہیں بیٹھیں گے. اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ بھارت کو نیچے سے 2 پہیے لگا لے, ریڑا لگا کے سائڈ پہ لے جائیں, یا پاکستان کو سائڈ پہ کر لیں, اکٹھے ادھر ہی رہنا ہے. صحیح. نیازی صاحب سے پوچھ لیں, ٹماٹر کھلانے کی بات کریں, ٹماٹر مارنے کی بات کر رہے ہیں؟ کھلانے کی. نیازی صاحب سے آج کل میری انہوں نے کہا جی کھا کے ہوں گا, میں نے کہا اب میرے پاس آ کے کھا لیں, پہلے کھا کے آج آنے کل دینا. بالکل ایک پیج اور پہ ہیں یقین نیازی صاحب اور اچھا ارشاد صاحب. دوسرا افسر میں نے آپ کو ٹماٹر اس ہونا لوہے پروگرام کا, سے اوپر پینٹ ہوا ہوا ہونا ہے ٹماٹر جیسا. میں نے کہا وہ ٹماٹر لوہے کا کھلانے اور ٹماٹر ٹماٹر ہوگا. مارنے میں کنفیوژن دور کر لیں تھوڑی رکھیں سی. گے آگے. اور نہیں لیائی صاحب نے شہزاد صاحب کے لیے کچھ ٹماٹر رکھے ہوئے مارنے کے لیے بھی, آپ بے فکر ہو جائیں, آپ کو مارے جائیں گے, میں کھاؤں گا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ضرور پوچھنا ہے میں نے بھارت سے کہ ٹماٹر ریڈ والے کھا کے بندے مارے جاتے ہیں کہ تھوڑے سے ہلکے بھی چل جائیں گے, تھوڑے سے کچے بھی؟ ٹھیک, آگے شہزاد صاحب کی طرف جانے دیں. ویسے شہزاد صاحب, نیازی صاحب اور ارشاد صاحب کل سے ذرا کچھ ایک پیج پہ نظر آ رہے ہیں ہمیں, تو ٹماٹر مارنے والی بات نہیں ہوگی. شہزاد صاحب بہت پریشانی ہے مجھے. شہزاد صاحب, جو اڑی واقعہ ہوا تھا, پیش آیا تھا, تو اس کے بعد ہو سکتا ہے انتہا ہم پسندی ہمیشہ ایک پیج پہ ہوتے ہیں الحمدللہ, اس پہ بھی, اور ایک اور ایشو کے اوپر بھی ایک پیج پہ ہی تھے کل. شہزاد صاحب, اڑی واقعے کے اوپر ہو سکتا ہے انتہا پسندوں کی طرف سے باتیں کی جا رہی تھی, تو اور نیازی صاحب اور میں کل دونوں عمران خان پر اکٹھے تھے, اور کل بڑے لوگوں نے صدقہ دیا ہے کہ چلو عمران خان کی آپ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر نیازی صاحب نے تعریف کی تھی. آگے بڑھنے دیں شہزاد صاحب کی طرف. شہزاد صاحب کی طرف جائیں گے. شہزاد صاحب کو رہنے دیں, انہوں نے کیا شہزاد صاحب, جو فوجیوں کی ہلاکت کا معاملہ ہے بھارت میں, ہم کہہ سکتے ہیں کہ اداکار واقعی پھر یہ نیشنلزم والی بات ہی نظر آ رہی ہے, کیونکہ مختلف ہے واقعے کی نوعیت اور جو وہ لوگ سوچ رہے ہیں. نہیں, میرے خیال سے دباؤ اس کی بڑی وجہ ہے. شاید کچھ ایسے لوگ ہوں جو نیشنلزم میں آ کے یہ کر رہے ہوں, لیکن دباؤ جو ایک انتہا پسندی کا ہے, بی جے پی کی گورنمنٹ کا, ایک جو ماحول پورے ہندوستان میں اس وقت بنا ہوا ہے, اور اس پہ تیل کا کام کرتا ہے وہاں کا میڈیا, جنگجو میڈیا ہوا ہے, وہ بات کرتا ہے. اور صرف اس میں مسلمان تو زیادہ ولنریبل فیل کرتے ہیں, اسی لیے شاید سلمان خان, عامر خان ہو یا شبانہ اعظمی صاحبہ ہوں, ان کو پتہ ہے کہ ان کو گھر لینا مشکل ہو جاتا ہے, ان پہ پھر طرح طرح کے تانے ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ثانیہ مرزا جو کہ انڈیا کے لیے اتنے میڈلز لے کر آئی ہیں, انڈیا کا نام پوری دنیا میں انہوں نے روشن کیا ہے, ان کو آ کے بار بار یہ گواہی دینی پڑتی ہے کہ میں انڈین ہوں, اگر میں نے کسی پاکستانی سے شادی کی اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں پاکستانی ہو گئی ہوں. تو اس قسم کا وہاں پہ ماحول ہے. تو اس ماحول میں ایک فنکار, آپ کو پتہ ہے, کوئی اسلحہ لے کے لڑ تو نہیں سکتا ریاست کے ساتھ یا وہاں کے میڈیا کے ساتھ, تو وہ دباؤ میں آ جاتا ہے, جس کا یہ نتیجہ ہے. لیکن صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے, یہ دباؤ انڈینز پہ بھی ہے بہت ساروں پر. اوم پوری کے ساتھ کیا کیا تھا وہاں کے میڈیا نے کچھ عرصہ پہلے, ہم جانتے ہیں. ایک فلم وہاں پہ ریلیز ہونے والی تھی, اس کا نام بدلنا پڑا کیونکہ سنیما جلانا شروع کر دیے تھے انہوں نے, دھمکیاں آنا شروع ہو گئی تھی, اور وہ کوئی مسلمان ایکٹر یا ایکٹریسز نہیں تھے. تو یہ دباؤ وہاں پہ سب کو ہے. مسلمان آئی تھنک وہاں پہ زیادہ ولنریبل فیل کر رہا ہے اس وقت, کیونکہ ایک انتہا پسندی ہے وہاں پہ اس طرح کی گورنمنٹ کی. تو میرے خیال سے دباؤ اس کی بڑی وجہ دباؤ ہی ہے. اور آپ دیکھیں کہ فنکار اتنا حساس ہوتا ہے نارملی, وہ ہیومن ایشوز پر بات کرتے ہیں, لیکن وہاں پہ آپ دیکھیں کوئی بھی ایکٹر جو بھی ایکٹریسز ہیں وہ کوئی دیکھتے ہیں, لیکن کشمیر کے ایشو پہ وہاں کوئی بات نہیں کرتا. وہاں پہ ہزاروں لوگوں کو مار دیا گیا ہے, لیکن ان میں جرت نہیں ہوتی, کیونکہ دباؤ اتنا ہے وہاں پر کہ آپ بات نہیں کر سکتے اسٹیٹ پالیسی کے خلاف. بے نظیر جو رویے بھارت میں ہمیں نظر آ رہے ہیں, ویسے ہم تو یہ ہمیشہ سے سنتے آئے تھے کہ برے صغیر کیونکہ اکٹھے لوگ رہتے تھے تو ہم ایک جیسے دیکھنے میں بھی لگتے ہیں اور سوچ بھی ایک جیسی پائی جاتی ہے دونوں ملکوں میں محبت والی, لیکن یہ رویے ہمیں بہت مختلف نظر آ رہے ہیں. یہاں پہ بھی کلبھوشن پکڑا گیا تھا, لیکن اس طرح کے ریاکشن سامنے نہیں آئے تھے, اور بھی واقعات بہت سے ہوئے. دیکھیں اب صاحب, انڈیا میں بھارت میں ایک پریسیڈنٹ تو سیٹ ہو گیا ہے. اری کے حملے کے بعد کرن جوہر جو ان کے اتنے بڑے پروڈیوسر اور ڈائریکٹر ہیں, انہوں نے ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ دی تھی کہ دیکھیں اگر آپ پابندی لگائیں گے آرٹسٹ پہ, پاکستانی آرٹسٹ پہ, تو دہشت گردی کے واقعے تو نہیں ختم ہو جائیں گے. اور اسی ویڈیو میں انہوں نے کہا تھا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے یہ سٹیٹمنٹ دیتے ہوئے بھی.
تو اس کے بعد ان کو پھر اسے کچھ دن کے بعد ان کو معافی مانگنی پڑی. تو ایک وہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا ہے کہ اتنے بڑے ڈائریکٹر اور پروڈیوسر کے ساتھ ایسا کیا کہ ان کو کہ وہ ان کی مووی نہیں چلنے دی, تو ان کے پوسٹر جان کی جان خطرے میں پڑ گئی. تو اس کے بعد سے میرے خیال سے اب کوئی انڈین بھارتی آرٹسٹ جو ہے وہ کبھی بھی پاکستان میں اس چیز میں ہر وقت وہ اسی نیشنلسٹک قسم کی ایک سٹانس لے گا. دوسری طرف ہم نے ابھی دیکھا ابھی سدھو صاحب کے ساتھ بھی کیا ہو رہا ہے, ان کو ان کے شو سے نکال دیا گیا ہے. انہوں نے ایسی کیا بات کی ہے, میرے خیال سے کوئی انہوں نے ایسی غلط بات نہیں کی. انہوں نے ایک قسم کی پیس کی بات کی ہے دونوں ملکوں کے بیچ میں, ان کو شو سے نکال دیا. اس کے بعد اس دن وہ انڈیا کی جو پنجاب اسمبلی ہے اس میں وہ تھے, تو ان کو غدار کے نعرے لگا رہے تھے ان کے خلاف. وہ ان کے سیاستدان ہیں, تو وہاں پہ یہ کلائمیٹ انتہا پسندوں کا ڈر کی ہی بات ہے. بالکل ایک کلائمیٹ تو وہاں پہ بنا ہوا ہے. اور ایک اور بات یہ بھی ہے کہ میرے تو خیال سے ہمارے آرٹسٹ کو وہاں پہ اب جانا بھی نہیں چاہیے, کیونکہ وہاں پہ جس قسم کا ایک ماحول بنا ہوا ہے میرے خیال سے ان کی جان بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے, جس طرح کی سچویشن وہاں پہ بنی ہوئی ہے. اور ہمارے فنکاروں کے لیے ملک میں بھی سازگار ہو چکا ہے ماحول. اور دیکھیے اس کا سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ بالی ووڈ کو ہی ہوگا, کیونکہ ان کی سب سے زیادہ مووی بالی ووڈ کو ہی ہوگا, کیونکہ ان کے مین سٹریم ایکٹرز اور سنگرز اور گانے سارے پاکستانی آرٹسٹ کے ہی تھے. جی باور صاحب, آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے فنکاروں کے اس رد عمل کی؟ اور اگر جانا ہے پاکستانی کسی فنکار کو تو ٹماٹر کھا کے جائے. بابر صاحب دیکھیے جی اب صاحب دیکھیے, نیشنلزم اور زینوفوبیا کے درمیان بڑی ایک تھوڑی سی لائن ہے. آپ کسی بھی ملک میں نیشنل نیریٹو کے ساتھ ساتھ سوسائٹی کے اندر ویجیلانٹیزم کو انکریج کریں تو یہ موب مینٹالٹی کریٹ ہو جاتی ہے. اب حسن صاحب نے بہت ضروری بات کی کہ انگلیاں اٹھانے کے بجائے اگر ہم دیکھ لیں کہ ہم اپنے گھر میں کیا سلوک کرتے ہیں, اور ہم یہی ایگزیکٹلی کام کرتے رہے ہیں اور آج بھی کرتے ہیں. ولنریبل سیگمنٹس, مجھے اپنی بات مکمل کر لیجئے بھٹی صاحب, پھر اپنی تقریر مکمل کرنے دیں شاہ صاحب. ولنریبل سیگمنٹس کے جی آسیہ بی بی کے ساتھ کیا ہوا یہ ہمارے سامنے ہے, یہ ہم نے دیکھا کہ کیا ہوا, اور بہت سارے ایونٹس ہیں, ابھی ان کا ذکر کرنا ضروری نہیں ہے. لیکن ٹریٹر ہونے کے فتوے ہم بانٹتے ہیں یہاں پہ, کافر ہونے کے فتوے ہم بانٹتے ہیں یہاں پہ, اور ہم تو ابھی ہم مین سٹریم مسلمان کی حیثیت میں بات کر رہے ہیں نا. آپ ولنریبل سیگمنٹ سے مائنورٹی سے پوچھئے, وہاں پہ مسلمان مائنورٹی ہیں, وہ ولنریبل سیگمنٹ ہیں, سو انہیں اپولوجیٹک سٹیٹمنٹ دینا زیادہ ضروری ہے اپنی پروٹیکشن کے لیے. تو اگر ہم نے ایک سبق اخذ کرنا ہے تو ہمیں اپنے لیے, انڈیا کو تو ہم نہیں تبدیل کر سکتے, ان کی اپنی ریاست ہے, ان کا اپنا معاشرہ ہے, انہوں نے جو کرنا ہے وہ کریں, اور اگر وہ آپس میں لڑکے کمزور ہوتے ہیں تو ایک حد تک پاکستان کا فائدہ ہی ہے. لیکن ہمیں اگر اس سے ایک لیسن اخذ کرنا ہے تو اجے دیوگن اور کنگنا رناوٹ جو کہ کنگنا بہت پسند کی جاتی ہے پاکستان میں, ان کو تو کیا ڈر ہے, وہ تو مسلمان نہیں ہے, ان کو تو کسی قسم کی مشکلات نہیں اس طرح سے پیش آ رہی ہیں, آگے بڑھ چڑھ کر بیان دے رہے ہیں وہ. دیکھیے آپ یہ دیکھیں کہ ساؤتھ ایشیا میں کس لیول کی ٹالرنس ہے. چھوڑ دیں ایک سیکنڈ کو انڈیا اور پاکستان کے لیے, جو آپ کا مین سٹریم نیریٹو ہے اس کے خلاف جو بات کرے یہاں پہ, کیا اسے پذیرائی ملتی ہے, کیا ہم اسے ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ کریٹیکل وائسز کی ہمارے معاشرے میں, ہماری ریاستوں میں کتنی گنجائش ہے, یہ سوال ہمیں اپنے سے بھی پوچھ لینا چاہیے. ٹھیک ہے ہم انہیں تو برا بھلا کہہ رہے ہیں, لیکن میرا خیال ہے یہ وہ ضروری بات تھی جو حسن صاحب ہمارے کانٹیکسٹ کے اندر بتا رہے تھے کہ یہاں پہ بھی مین سٹریم صحافیوں کو کتنے مسائل ہیں, تو ہمیں تھوڑا سا انٹروسپیکشن کرنی چاہیے اس چیز کے اوپر. جب انتہا پسند رویے اپنی انتہا کو پہنچ جاتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں پھر اس طرح کی باتیں ہی ہوتی ہیں, اور یہی صورتحال بنتی ہے. ہمارے پورے پینل کی رائے اس اہم معاملے پر آپ نے جانی. آپ سب کا پروگرام میں شرکت کے لیے بہت شکریہ. اجازت دیجیے ناظرین, خدا حافظ.